اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جاتا میں وہ بہویں آج کل ساسوں کو بالکل ہی لفٹ کرانا چھوڑ دیا انہوں نے. ساسیں بھی ظلم کرتی ہیں مگر بہویں بھی کوئی اتنی نیک نہیں ہے. ساسیں بھی ظلم کر رہی ہیں لیکن بہو بھی یہ نہیں کہ چلو یار میں آئی ہوں تو میرے میاں کی ماں ہے تو تھوڑا سا اپنی ماں جیسا تھوڑا سا سمجھ لوں. کبھی کبھار ساس کو غصہ آئے تو چپ کر کے برداشت کر لوں کہ بڑے ہیں, بڑوں کا اسلام میں کیا ہے احترام. بس ایک مسئلہ یاد کیا ہوا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے نا, جیسے ہی آپ کے بیٹے کی شادی ہونے لگے اس کے ماتھے پہ لکھ کے لگا دیا کریں کہ بیٹا تم جو بہو لے کر آ رہے ہو, پہلی بات الگ رہے گی, ساس کے ساتھ رہنا واجب نہیں ہے. نمبر 2, میں اگر کبھی پانی کا پوچھوں گی تو مجھے میری رائٹنگ میں یہ مسئلہ بتائے گی کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب. تو سوچو اس ساس پر, اس ماں پہ آرے چلیں گے نا دل پہ, جس نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اور اس کی بیوی ایسے ٹھینگا دکھا رہی ہے اس کو. وہ کہہ رہی ہے بیٹا تھوڑی سی تو کچھ تو کر لو میرے لیے, کچھ تھوڑا سا آج تم کھانا پکا لو, آج میرے سے پاؤں دبا دو. کہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں ہے. ہاں یہ ظلم ہے کہ بہو کو بالکل اس کو نچوڑ دینا, اس کو نوکر بنا کے رکھنا, وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ سارا دن چلتی رہے, 18 روٹیاں پکوا رہے ہیں, یہ ظلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بالکل آپ کسی فیملی میں آئے ہو تو فیملی کے بھی تو کچھ تمیز اور آداب ہوا کرتے ہیں. اکٹھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں خاندانی لوگوں میں. جو خاندانی نہیں ہوتے ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے, ان میں ہر آدمی اخپل طریقے سے رہتا ہے. کیوں مولوی صاحب آپ پشتو ہیں نا, جو خاندانی لوگ ہیں وہ اخپل طریقے سے تو نہیں رہتے نا, ان کا تو اپنا ایک نظام ہوتا ہے نا. تو آپ کے خاندان میں کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بھائی شادی کر کے آئے وہ اس کا اخپل طریقے سے رہے گا ہے دیکھو اخپل طریقہ نہیں ہوتا, ہر آدمی کا اخپل طریقہ. خاندان کا ایک مستقل ایک رواج ہوتا ہے, بھائی ہمارے خاندان میں ایسے ہوتا ہے. تو آپ کو اس خاندان کے لحاظ سے چلنا پڑے گا, کیونکہ آپ رخصت ہو کے اس خاندان میں آئی ہو. تو اس خاندان کی جو پرمپرا ہے جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو تو آپ کو اس پرمپرا کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. شریعت نے اس بارے میں کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں بنایا, بس شریعت نے کہا عاشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق چلو, عرف کے مطابق. ہاں وہ عرف اگر ظلم پر مبنی ہے, اس میں اگر بہو سے 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں. ایک صاحب آئے کہنے لگے میری بیوی سے میرے ابا اور میری اماں 18 روٹیاں پکواتی ہیں ایک ٹائم پہ, دوپہر بھی 18 شام بھی 18. میں نے کہا 18 بندے ہیں گھر میں, کہہ رہے نہیں وہ مزدوروں کے لیے بھی فلانے کے. میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے, یہ ظلم ہے یار. کبھی چلو ہو گیا مہمان آ رہے ہیں لیکن اتنا تو یہ تو زیادہ ہو گئی نا. تو ایسا ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بالکل ہاتھ کھینچ لینا تو یہ غلط ہے بھائی. یہ خاندانی لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا. اس پر میرا ایک بیان ہے کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے, تو اس پر میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا ایک مدلل بیان کیا, یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ساسیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ساس 2 کام کر لینا تو گھر جنت بن جائے گا. نمبر 1 کہ تانے نہ دیا کرے. بہو نے کوئی الٹی چیز پکا دی تو محبت سے سمجھائے ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز بنائی ہے, اگر تھوڑا سا نمک اور کم کر لو تو اس میں مزہ دوبالا ہو جائے گا. ایسے یہ جو تم نے گوشت گلایا ہے نا دیسی مرغے کا, بیٹا یہ بڑا پیارا گوشت گلایا ہے تم نے, تھوڑی دیر اور چولہے پہ پکتی تو اور مکھن جیسا ہو جاتا. یہ اسٹائل بات کرنے کا ساسوں کا نہیں ہوتا. ساس کا اسٹائل بتاؤں کیسا ہوتا ہے, گوشت گلا نہیں کچا رہ گیا, ان کے تو ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا ان کو ہے. تمہیں تمہاری ماں نے روٹی پکانا نہیں سکھائی ہے, بول کے بھی گئی تھی جلا دیا. تو جب اس طرح کے طنز ہوتے ہیں نا, پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا نہیں کچھ, تم ڈائریکٹ ماں باپ پر آ کے تانے, تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اسے پتا ہے یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے. تمیز سے چلے گی تو ہم بھی تمیز سے چلیں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. تمیز سے ہی تو, محبت سے تو بات کرو, طنز تو نہ کرو, تانے تو نہ دو. دوسرا, اس پر اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ ڈالا جائے, کام لیا جائے. گھر میں فارغ نہیں کسی کو بیٹھ, جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو سب کو مشترک رہنا ہے, کچھ نہ کچھ گھلنا جلنا ہے. پیڑے کھانے کے لیے کوئی بھی
نہیں آیا. آپ کا میاں بھی تو اتنی خدمت کر رہا ہے نا, گھر میں لا لا کے پھل بھی, یہ چیزیں اس پر واجب تھوڑی ہیں, لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. پھل کھلانا شوہر پر واجب نہیں ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو, علاج کرنا, بیوی بیمار ہو جائے, بیوی کا علاج شوہر پہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود بیمار ہو جاتی ہو تو اپنا علاج واجب نہیں ہے, تو بیوی کا کہاں سے واجب ہو گیا؟ پرہیز واجب ہے. بیوی کو نزلہ ہو گیا تو شوہر پرہیز کرا سکتا ہے, ٹھنڈے پانی سے پرہیز, آئس کریم سے پرہیز, کھچڑی کھاؤ 3 دن تک. لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا علاج نہ کرانا, وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو, بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو. تو جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت, گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا, یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اخلاقی, اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے. دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی, تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے, بیوہ سے یا کنواری سے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے, بڑی عمر کی عورت. آپ نے فرمایا کنواری جوان سے کرتے نکاح, تم بھی دل بہلاتے اس سے, وہ بھی تمہارے ساتھ دل بہلاتی, بیوہ سے کیوں کر لی؟ ایک مزاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں ان کی دیکھ بھال کے لیے انہی جیسی لے آؤں, اس کو تو خود سنبھالنا پڑے گا نا, کم عمر ہوگی تو میرا مقصد کیا تھا نکاح کے لیے, اپنی ان چھوٹی بہنوں کے لیے کوئی گھر میں ماں جیسی بھی کوئی مل جائے ان کو, تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا, نکاح بعض دفعہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی گھر میں سنبھالنے کے لیے کوئی عورت آ جائے گی. اب جابر بن عبداللہ کی زوجہ آتی اور کہتی میرے ذمے تمہاری چھوٹی بہنوں کی خدمت نہیں ہے, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو ان کا تو نکاح کا سارا مقصد ہی کیا ہو جاتا, فوت ہو جاتا. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی بیوی سے دل لگی کی جائے, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کے لیے, کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے, اور گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, گھر میں ایک فیملی کو بڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر کے افراد بڑھ جائیں, اس کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے. اب جناب وہ آپ نے نکاح کیا, اتنی ساری وہ بیگم صاحبہ آتے ہی کہہ رہی ہیں کہ میرے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے, مسئلے کی روح سے تو واجب نہیں ہے, لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی بہت ساری ذمہ داری. اس طرح خاندان ٹوٹیں گے. تو نہ اس کو چاہیے کہ ظلم کرے اور اس پر اس کے بوجھ, ظلم کا مطلب تانے نہ دیا کرے, خام خامے بیٹے کے کان بہو کے خلاف نہ بھرا کرے, غلطیوں کو جیسے اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. دوسرا, اس کی حیثیت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے. کبھی وہ کام سے منع کر دے تو اس کو یہ حق بھی ہونا چاہیے. بعض دفعہ بھائی موڈ نہیں ہے, طبیعت سیٹ نہیں ہے, آج میرا بس طبیعت خراب ہے, تو اس کی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ مانگے اس سے ساس کہ آج آپ کے جو سر میں درد ہے, ابھی تو آپ ہاں ہاں ہی کر کے باتیں کر رہی تھی بیٹھ کے, وہاں بھی اتنی سر میں درد. بھائی ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے نا. اچھے بھلے بیٹھے ہیں, موڈ آف ہو جاتا ہے, کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا, پھر کہتا ہے نہیں ہو رہا. نیند بعض دفعہ زیادہ آتی ہے, تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. اب ساس آ کے بول رہی کم بہت پڑی ہوئی ہے, اس کو تو پولیس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے. تو کبھی کبھار سونے دو بھائی, سوتوں کو اٹھانا اچھا کام نہیں ہے. آج آپ خود کچن میں چلی جاؤ, آج خود تھوڑا سا آپ کر لو. اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر ماں کی زیادہ خدمت نہیں کر رہی, اس کو محبت سے سمجھائے, نہیں کر رہی تو مار دھاڑ کے بجائے خود اماں کی خدمت کرنا شروع کر دے. تو بیوی غیرت مند ہوگی تو اس کو خود شرم آئے گی, خود خدمت کرے, بولے بھائی کوئی بات نہیں, دیکھو اب میں اس عمر میں تو اماں کو کچن میں نہیں دیکھ سکتا, بیگم میں بھی اماں کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور گھر میں اتنی بہویں پڑی ہوئی ہیں, اور اماں ہماری کچن سنبھالے, کپڑے بھی دھوئے, تو اب یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں. تو جب بیوی اپنے میاں کو دیکھے گی وہ پجامے دھو رہا ہے بیٹھ کے تو خود اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی. وہ اس کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ میاں صاحب کو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, کام یہ اپنی ماں کا ایک دھیلے کا بھی نہیں کرتے. اس کو پتا ہے یہ اس کو ماں کی قدر ہوتی تو کبھی خود بھی تھوڑا سا ہلتا نا, ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے. تو اس کو ماں کی قدر نہیں ہے, اس کو مجھ پہ روب جمانے کا, بولو بھائی, شوق ہے, چودراہٹ کا شوق ہے. تو چودراہٹ کے لیے اور کوئی ذریعہ مل نہیں رہا تھا, تو اب ماں کے عنوان سے جو ہے نا مجھ پہ روب جمانا شروع کر دیا ہے. خود چائے پلا دے ماں کو, خود خدمت کریں, یہ تو زیادہ ثواب ہے, تو بڑی سعادت کی بات ہے. وہ خدمتیں جو مرد کر نہیں سکتے,
جس میں مرد کے لیے ناممکن ہے حیا اور یعنی بعض دفعہ ایسے استنجا کرانا ہے یا ایسا, وہ پھر آپ کہتے ہیں بھائی بہو سے کہ تم کر لو تو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ تمہیں, اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی, اضافی بھی, خیال کریں یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے, کوئی بات نہیں اس دفعہ میں تمہیں عیدی ذرا زیادہ دوں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی, انڈا موڑ گھوم کے آ جائیں, کہیں بھی جائیں, کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں, اپریشیٹ کریں. تو یہ 2-4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا, جنت. ورنہ وہی انگریزوں کی طرح ہو رہا ہے, شادی ہو کے بیوی گھر میں نہیں ہوٹل میں آتی ہے. گھر تو وہی ہوتا ہے جس میں کوئی بوڑھا تو ہو. جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر نہیں ہے, وہ گھر وہ تو ہوٹل ہے. صحیح ہے نا, وہ تو ہوٹل ہے, گھر تھوڑی ہے. اتنا دل چاہتا ہے, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری والدہ, ہماری دادی دادا زندہ ہوتے, کچھ تھوڑا سا ڈانٹتے, کچھ نصیحت کرتے, کچھ تھوڑی سی جھاڑ پھیلاتے. تو گھر میں کوئی بوڑھا نہیں ہے تو کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے. کوئی ہوتا جس کے ہم تھوڑی جھاڑ سن کے برداشت کرتے, اس کے پاؤں دباتے, اس سے دعائیں لیتے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے گھر میں بوڑھے کا وجود. آج کیسی زندگی گزر رہی ہے, گھر میں بوڑھا برداشت نہیں ہو رہا, بس الگ ہو جاؤ, بس الگ ہو جاؤ, بس الگ ہو جاؤ. پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو کیسی محبت سے دادا دادی نانا نانی اس کو پالتے ہیں, وہ ایک الگ لطف ہے. گھر میں اگر آپ کے بڑے نہیں ہیں تو آپ باپ ہو, دادا کا مزہ بچوں کو ملتا ہی نہیں ہے. نہ نانا کی محبت ملتی ہے, نہ دادا کی محبت ملتی ہے. آدھی کام تو دادا دادی نانا نانی بچوں کا کر لیتے ہیں ان کو پالنے میں. تو وہ سارا سیٹ اپ مغربی کلچر کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے. تو کیا کہاں بات چلی تھی, کہاں آ گئی. تو اللہ نے کیا فرمایا, بس جلدی سے سمیٹتا ہوں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. پہلی بات شرک نہیں, دوسری بات کیا اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ کیا کرو, اچھا سلوک. ہاں خلاف شریعت کاموں میں نہیں. اگر وہ ماں کہہ رہی ہے کہ بہن کو حصہ نہیں دینا, یہ نہیں ہوگا. بہن کو حصہ کیا خیال ہے بھائی, ملے گا. اماں کہہ رہی ہیں یہ پلاٹ نہیں بیچنا جب تک میں زندہ ہوں. اماں یہ پلاٹ ابا کا تھا اور ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں. اس پلاٹ میں بہنوں کا بھی حصہ ہے اور ایک فلانے بھائی کا بھی حصہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ وراثت کو جلدی تقسیم کر دو تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو. اماں بہت اچھی ہو, آپ کے پاؤں دبا دوں, لیکن پلاٹ کیا ہوگا, تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے. تو خلاف شرع کاموں میں نہیں. اسی طرح نکاح کا بھی ایسا ہی ہے. شادی کرنی ہے, جوان ہو گئے, اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, اماں کہہ رہی نا دودھ نہیں بخشوں گی. آپ اماں سے کہیں اماں دیکھو آپ بہت اچھی ہو, میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا, جہاں آپ کہو گی وہاں کروں گا. اماں کہہ رہی نہیں کرنی نہیں ہے. اماں ایسا نہیں ہوگا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی دنیا میں نہیں آئے گا. جب شادی نہیں ہوگی دنیا میں آئے گا کوئی. اماں یہ تو اللہ کا حکم ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس سے میں شادی کروں گا. آپ کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی اس لیے ہو رہی ہیں کہ دوسروں کی امائیں بھی اپنے بیٹوں کو شادی کرنے سے روک رہی ہیں. تو اماں قبول کر لو تو اچھا ہے. اماں کہ نہیں بخشوں گی, کوئی بات نہیں, اماں کو بغیر بتائے کر لو پھر, تاکہ ان کو تکلیف بھی نہ ہو. بچے جب بڑے ہو جائیں خود آ کے بتائیں کہ آپ ہماری رشتے میں دادی لگتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹیکنیکل طریقے بتا رہا ہوں میں, لیکن ایسا نہ کریں. آپ جیسا کر سکتے ہیں کہ ماں کو کم سے کم تکلیف ہو, لیکن نکاح آپ کو کرنا پڑے گا. یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. ورنہ زنا کی طرف بھی جاؤ گے, دوسروں کی بچیاں برباد ہو رہی ہیں, ان کے رشتے نہیں آ رہے, یہ سارا کلچر تباہ ہو رہا ہے. تو ابا اماں کا بہت حق, مگر شریعت نے اس میں باؤنڈری کھینچی ہے. اسی طرح جب والدین کے حقوق کی بات چل رہی ہے تو ایک اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں والدین مشورہ دے سکتے ہیں, اپنی رائے زبردستی مسلط نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میں ڈاکٹر بنوں, ابا کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو انجینئر بن. چند کلپ دیکھ لی ہوں گے انہوں نے اس کے, تو متاثر ہو گئے. ٹھیک. ویسے تو ان کے جنہوں نے کلپ دیکھے ہوں گے نا وہ کہیں گے بیٹا سب کچھ بن جانا, انجینئر کبھی بھی نہ بننا. لیکن ایک مثال ہے, شاید ان کو خیال آ جائے. تو اب اس میں زبردستی رائے مسلط کر رہے, آپ کا دل لگ نہیں رہا انجینئرنگ میں, یا جو ہے نا میکینک بننے میں دل نہیں لگ رہا آپ کا, تو یہ بھی انسان کی ایک ذاتی چیزیں ہوتی ہیں. والدین کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اچھی بات ہے, لیکن اگر اس چیز میں آپ والدین کو فالو نہیں کرتے تو گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اسی طرح سفر ہے, آپ کو بیرون ملک جانا ہے سفر کے لیے, پڑھائی کے لیے, ابا اماں کہہ رہے ہیں نہیں ہماری اجازت نہیں ہے, اور گھر میں دوسرا بیٹا خدمت کے لیے بھی ہے,
والدین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو علماء نے لکھا ہے کہ والدین پھر سفر سے آپ کو نہیں روک سکتے, کیونکہ سفر کرے گا انسان کو, پڑھائی کے لیے بھی سفر کرنا ہے, تجارت کے لیے بھی کرنا ہے, تو اس طرح کی پابندی اگر والدین لگائیں تو بچہ تو کہیں کبھی نہیں رہتا. ہاں ماں باپ کی بات مان لے تو اچھی بات ہے, لیکن یہاں ماننا فرض نہیں. ان سے کہیں ابا دیکھیں آپ کے دادا, میرے دادا اگر آپ کو روک لیتے, شادی سے روکتے تو میں پیدا نہیں ہوتا ہے اور تجارت سے روکتے تو آپ کماتے کیسے؟ یہ تو سفر ساری دنیا کر رہی ہے. آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو روکتے کہیں جانے سے تو یہ پوری دنیا آباد ہوتی, نہ چین بنتا نہ پاکستان, وہ سارے ادھر ہی رہ رہے ہوتے, سب منع کر رہے ہوتے یہاں سے کہیں نہیں جانا آگے تو یہ اتنے ملک کہاں آباد ہوتے. تو سفر سے نہیں روک سکتے والدین, بلا وجہ کا سفر کر رہے ہیں, خطرناک سفر کر رہے ہیں, اس سے روک سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں والدین کو چاہیے کہ زبردستی نہ کریں, بلا وجہ اس پہ اولاد پہ دباؤ نہ ڈالیں. اگر وہ ڈالیں گے تو پھر اولاد میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو پھر میں والدین سے پوچھتا ہوں کہ بچہ بگڑا, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ کرو, میں کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ کیوں رہے ہیں اس کو؟ یہ تو ظلم ہے نا. اتنا حق تو اللہ نے آپ کو نہیں دیا کہ آپ اس کو بالکل ہی ایک زنجیروں میں باندھ کے رکھ لیں, اتنا حق تھوڑی دیا ہے. کچھ اس کی بھی, وہ بھی ایک انسان ہے. اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھانے, وہاں کے پراٹھے نہیں کھانے, اس کو وہ ہضم نہیں ہو رہے, وہ تو بھائی جو پیٹ تو اس کا ہے نا. اب ان چیزوں میں جس میں والدین کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے, زبردستی خام خواہ میں مسلط کرنا رائے, پھر اس سے اولاد میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. اور پھر شریعت بھی ایسی مباح چیزوں میں اطاعت کو واجب, جس کو شریعت نے مباح قرار دیا ہو, ہاں جس کو شریعت نے کوئی ہدایت نہ دی ہو اس میں تو والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. تو یہ چند چیزیں تھیں, جلدی سے وہ نصیحتیں مکمل کر دوں. یا بنی, اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آگے پھر اللہ نے حکم کہا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا ہے. والدین کو سب سے زیادہ کس کو فوکس کرنا چاہیے؟ نماز. آگے بھی نصیحتیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا, پھر وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. مہر فاطمی آج کے حساب سے کتنا ہے مجھے یاد نہیں ہے, کیا کرنا ہے مہر فاطمی کا؟ میاں بیوی میں جو مہر طے ہو جائے وہی شرعی مہر ہے. میرے بھائی میاں عاطف قادیانی کو عہدے پر لانے کے باوجود یہ جاننے کے کہ یہ شخص قادیانی ہے, جب اس نے اس کو ہٹا دیا تو کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ بھائی وہ قادیانی کو لایا اس لیے نہیں کہ وہ قادیانی ہے, اس لیے لے کر آیا کہ وہ اکنامکس کا, معیشت کا ماہر ہے. اور یہ بھی غلط کیا. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسے حساس عہدے پہ قادیانی کو نہیں بٹھانا چاہیے تھا. جب علماء نے ان کو بتایا, احتجاج ہوا تو اس نے ہٹا دیا. تو اب جیسے لانا غلط کام تھا تو ہٹانا اچھا کام بھی تھا. تو اگر لانے پر ملامت ہے تو ہٹانے پر اپریشیٹ بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بچہ اچھے کام برے کام کرتا ہے, چوری کی, ابا نے چماٹ لگایا. ایک دن بچے کو کچھ پیسے ملے 5,000 روپے, بچے نے لا کے ابا کو دے دی, ابا اس کا مالک نہیں مل رہا, آپ پہنچا دیں. تو نیک ابا ہوگا, بولے گا یار اس دن چوری پہ میں نے چماٹ مارا تھا تجھے, تو آج تو نے اچھا کام کیا, تو میری طرف سے تجھے یہ گفٹ. اور اب ابا ایسا کام نہ کرے. اس نے کیا کیا, بچے کو 5,000 روپے بچے نے چوری کیے, ابا نے تھپڑ لگایا. اگلے دن بچے کو 5,000 ملے کہیں سے, بچے نے ابا کو لا کے دیے, ابا نے پھر تھپڑ لگایا. بچہ کہہ رہا ہے اب کیوں تھپڑ لگا رہے ہو؟ کہہ رہے کل جو تو نے چوری کی تھی. وہ کہہ رہے وہ تو تھی نا اب تو میں نیک بن گیا اور میں نے وہ 5,000, اب دیکھو اب بھی تو میں چوری کر سکتا تھا لیکن میں نے لا کے واپس. تو ابا اب دلیل یہ دے رہے ہیں کہ وہ تو نے اپنی خوشی سے کی تھی, یہ میری نصیحت سے کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں قادیانی کو لایا اس لیے تھا, اپنی مرضی سے, ہٹایا قوم کے کہنے سے, تو یہ تو ہمارے کہنے سے ہٹایا ہے. تو بھائی ہٹا تو دیا نا, کام تو اچھا کر لیا, ہمارے کہنے سے کیا ہو یا کسی کے کہنے سے بھی کیا ہو. میں کوئی عمران خان کا ٹھیکیدار یہاں نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کی ہر غلطی کو میں صحیح کرنے کی کوشش کروں. 100 خامیاں ہوں گی, لیکن جو خامیاں ہیں وہ بیان کیا کرو. اپنی طرف سے کھینچتان کے ختم نبوت کا لفظ غلط نکل گیا تھا, اس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. کسی کے منہ سے کسی بھی وقت کوئی غلط لفظ نکل سکتا ہے, اٹک سکتا ہے منہ میں. آپ اس کو قادیانی بھی کہیں, آپ اس کو قادیانیوں کا حمایتی بھی کہیں, مگر دلیل مضبوط ہونی چاہیے اس کی. یہ کہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے میں اٹکن آ رہی تھی, اٹکن کسی کے پاس بھی کسی بھی وقت کسی بھی لفظ میں ہو سکتی ہے. یہ پھر اپنا مذاق اڑوانے والی بات ہے. کہاں شریعت میں لکھا ہے کہ جس کے لفظ سے خاتم النبیین کا لفظ منہ سے غلطی سے غلط نکل جائے تو وہ اسلام سے خارج ہے؟ یہ کون سے قرآن میں, کون سی حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں ایک کافر آیا صحابی کے سامنے,
اور تلوار صحابی نے اس کی گردن پہ رکھی, اس نے فوراً کلمہ پڑھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. صحابی نے قتل کر دیا کہ یہ تو تلوار کے ڈر سے, اب تک تو ہوا نہیں تھا. قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا. ایک آدمی کی گردن پہ تم نے تلوار رکھی ہے, اس کنڈیشن میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں مومن ہوں, تو تمہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ تم مومن نہیں ہو. تمہیں کس نے یہ اتھارٹی دی ہے؟ اور حدیث میں جاتا ہے جب نبی کو پتا چلا کہ انہوں نے قتل کر دیا, آپ اتنا غضبناک ہوئے, آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبا, تم نے اس کے دل کو چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ کیسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا ہے؟ تو ایک آدمی کہہ رہا ہے میں قادیانی نہیں ہوں, میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں, آپ کہہ رہے ہو نہیں چونکہ خاتم النبیین کا لفظ پڑھنے میں اٹکن ہوئی ہے. یہ قرآن و حدیث یہ سکھا رہا ہے آپ کو, آپ اس پہ 100 دفعہ لعنت بھیجے, میرا چاچا بھی نہیں لگتا وہ عمران خان, نہ میرا ماموں لگتا ہے, لیکن ہم شرعی حدود کی تو سکھائیں گے نا. آپ مولانا فضل الرحمان پہ بھی الزام لگاؤ گے, اگر وہ دلیل مضبوط نہیں ہوگی ہم اس میں بھی آپ کو کہیں گے کہ یہ طریقہ درست, یہ کون سی دلیل بنتی ہے. تو یہ دینداروں کی طرف سے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہودی عورت سے شادی کی ہے, میں نے کہا یہودی عورت سے شادی کر کے اس کو طلاق دی ہے, شادی دیکھ رہے ہیں اس کی طلاق. یہودی عورت سے شادی تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے بھی کی تھی, نبی کے صحابی تھے. حضرت عمر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, فرمایا نہیں چھوڑوں گا. صحیح ہے نا, اللہ نے حلال کیے تو آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اور وہ اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا, یہودی ہی تھی. پھر بھی حضرت حذیفہ پر یہودی ہونے کا فتویٰ کسی نے نہیں لگایا. حضرت حذیفہ نے کہا جب یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے, تو حضرت عمر کو کہا کہ اگر آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس سے نکاح حرام ہے تو میں نہیں کروں گا. اگر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے تو جب اللہ نے حلال کیا تو آپ کیوں پابندی لگا رہے ہیں؟ حالانکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. لیکن کسی صحابی نے الزام نہیں لگایا, اور لگا بھی نہیں سکتے. کوئی یہودی عورت سے شادی کرے, چاہے وہ پکی یہودی بھی کیوں نہ ہو, آپ اس کے شوہر کو یہودی ہونے کا تانا اس بیس پہ نہیں دے سکتے, کسی اور بیس پہ آپ دیں, کسی اور اس بیس پہ نہیں دے سکتے. لوگ کہتے ہیں یہودی تو اپنی عورتیں دیتے ہیں لیکن یہاں دی ہے یا نہیں دی؟ پہلا سوال تو یہ. نمبر 2, اگر یہاں دی ہے تو دینے سے وہ ایجنٹ بن گیا کہ نہیں بنا؟ یہودی بہت سی کوئی لوگوں کو اپنی عورتیں دیتے ہیں ایجنٹ بنانے کے لیے, لیکن سارے ایجنٹ بنتے نہیں ہیں, کچھ بن جاتے ہیں کچھ نہیں بنتے. تو صرف عورت سے شادی کر لینا, جبکہ اس نے اس کو مسلمان بھی کیا, مسلمان کر کے اس سے شادی کی ہے, اس یہودی کو یہودی ہوتے ہوئے شادی نہیں کی. اور پھر اس میں دوسری دلیل آپ کے ذمے ہے کہ وہاں اس عورت سے شادی اس لیے کی تھی کہ اس کو ایجنٹ بنانے کے لیے, اس پر بھی آپ دلیل پیش کریں. تیسری دلیل اس پہ کہ انہوں نے ایجنٹ بنانے کی کوشش کی اور یہ یہودی عورت سے شادی کر کے ایجنٹ بن بھی گیا. ان تینوں چیزوں میں سے جب تک واضح دلیل نہیں ہوگی, کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا یا یہودی کہنا, اس کا آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اور پھر اس نے طلاق دے دی, اگر وہ ایجنٹ ہوتا تو طلاق دیتا یہودی عورت کو؟ طلاق یہی کام اگر کوئی اور کرتا نا تو کہتے یہ ہوتا ہے یہودیوں کا ایجنٹ. اگر آپ خود پی ٹی آئی میں ہوتے, آپ پتہ کیا کہتے, یہ ہے ہمارا قائد, یہودیوں کا ایجنٹ نہیں بنا, اور بلکہ یہودی عورت کو بھی کیا کر دیا, لات مار کے رخصت کر دیا. نعرے لگاتے پھر رہے ہوتے. لیکن چونکہ آپ پی ٹی آئی کے نہیں ہو اور میں بھی نہیں ہوں پی ٹی آئی کا, یہ بھی آپ کو بتا دوں, ایک دھیلا نہیں ملتا مجھے پی ٹی آئی سے. لعنتیں الگ ملتی ہیں, صلواتیں الگ ملتی ہیں. اور پی ٹی آئی کے لوگ تو میرا بیان سنتے تھے بھاگ گئے. ایک دن میں نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف کر دی تھی بیان میں, وہ بھاگ گئے بیان سن. نہ مجھے وہاں سے کوئی پروٹوکول مل رہا ہے کہ عمران خان کا فون ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد, اور نہ کوئی جے یو آئی سے یا مسلم لیگ سے مل رہا ہے. تو میرا دماغ خراب ہے, میں بیٹھ کے یہاں باتیں کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ شرعی حدود کے اندر رہیں, حدود شریعت سے باہر نکل کے آپ کو نہ کسی کی صفائی بیان کرنے کی اجازت اور نہ کسی پر الزام لگانے کی اجازت. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس حدود کے اندر رہ کر آپ جو مرضی الزام لگائیں, تو آپ خام خامے اپنی طرف سے فرض کر کر کے یہودی عورت سے شادی کی تو یہودی بن گیا. کوئی اور تلاش کریں کہ بھائی وہ اسرائیل سے اس نے یہ ایگریمنٹ کیا ہے, اس پہ آپ کہیں اس فلانے سے یہ چھپ کے اس کے کیا ہو رہے ہیں, اندر سے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ غلط ہیں, ہم بھی اس کی کیا کریں گے, مخالفت. لیکن یہ کہنا کہ ختم نبوت کا لفظ پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی اور جناب وہ اس کو وزیر خزانہ بنا دیا, اس سے پہلی جو حکومتیں ہیں یہ حرکتیں وہ بھی کرتے رہے ہیں. چونکہ آپ ان کے ساتھ ہیں تو ان کے اگلے پچھلے گناہ آپ نے کیا کر دیے, معاف کر دیے. کیا پچھلی حکومت میں قادیانیوں کے حق میں قانون پاس نہیں ہوا؟ بولو بھائی,
لیکن اس کے باوجود ہم مسلم لیگ کو قادیانیوں کا ایجنٹ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں دباؤ میں ڈال کے پیسوں کا لالچ دے کے کروا لیا, اس سے ایجنٹ نہیں بن جاتے. غلط کام کیا تو اسی طرح ہم کہتے ہیں یہاں بھی غلط کام کچھ ہو رہے ہیں, لیکن اس سے فلاں کا ایجنٹ بنا دینا. جیسے مسلم لیگیوں کو ہم یہودیوں کا ایجنٹ نہیں کہتے, نہ قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں لالچ میں آ کے کچھ الٹے کام کیے ہیں, لالچ سے لوگ پھسلتے ہیں, اچھے بھلے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں. تو ایسے ہی یہ لوگ بھی ممکن ہے دباؤ میں آ کے انہوں نے کچھ الٹے کام کیے ہوں, لیکن یہودی عورت سے شادی کر کے کمبخت طلاق بھی ہو چکی ہے, اس کو چھوڑ چکا ہے, وہ اس کا جان نہیں چھوڑ رہے کہ تم نے کی کیوں تھی تم نے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب عمران خان نے طلاق دی تھی نا یہودی عورت کو, اس وقت بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے, یار یہ نر کا بچہ ہے, اس نے ایک یہودی عورت کو طلاق دے دی جس سے بہت کچھ مل سکتا تھا, اس کو بہت کچھ مل سکتا تھا, بہت پیسہ مل سکتا تھا. تو ایک اور بات سے بات چل نکلی ہے, آپ نہ جوائن کریں پی ٹی آئی. میں نے, اور میں اب راز کی بات بتا دوں, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا تھا. عجیب بات, میں نے اس دفعہ پی ٹی آئی کو ووٹ, بولو بھائی, حالانکہ یہ باتیں بتانے کس کو دیا چھوڑو, میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, میں نے نہیں ووٹ دیا, کسی اور کو ووٹ دیا میں نے. اس کے باوجود میں ان چیزوں میں حمایت کیوں کر رہا ہوں, یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنا مذاق قوم کے سامنے نہ اڑوائیں. لوگ علماء سے بدگمان ہوں گے, بولیں گے یار ان کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. میں نے ووٹ نہیں دیا, کیوں نہیں دیا یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ جو الزامات لگ رہے ہیں ان میں زیادہ تر الزامات کیا ہیں, غلط ہیں. اور یہ الزامات پھر پہلوں پر بھی لگتے ہیں, لیکن ان کے بارے میں آپ کیا ہو گئے, بالکل خاموش. وہ تو قادیانیوں کے حق میں قانون پاس کر چکے ہیں, بہت کچھ ہو چکا ہے, ان کے بارے میں چپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ. تو یہاں ختم نبوت کا لفظ پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو اسلام سے یا تو خارج ہو گیا یا قادیانیوں کا ایجنٹ بن گیا. تو بہت کچھ ہے, لوگ واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں, وہ دیکھو قادیانی سے ہاتھ ملا رہا ہے فلانا, تو بھائی غلط کر رہا ہے یار, ہم کب کہہ رہے ہیں. لیکن ایجنٹ بن جانا ان کا, یہ پہلے لوگ بھی بہت اچھی طرح سے کر چکے. جنرل مشرف نے قادیانیوں کے حق میں تقریر کی ہے, قادیانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر, میں نے وہ تقریر خود سنی ہے. اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے جنرل مشرف کا ساتھ دیا. جنرل مشرف نے تقریر میں یہ کہا تھا قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے کہ کچھ فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے, ہم تو بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں, ہم تو سب کے حقوق چاہتے ہیں. یہ باقاعدہ تقریر اس کی آن دا ریکارڈ موجود ہے. تو جب اس کا ساتھ دینا اسلام میں جائز ہو گیا, اس بیس پر اس کو آپ یہودیوں کا, قادیانیوں کا ایجنٹ نہیں کہتے, تو پھر اب جو آپ کے خلاف ہو وہ سارے ایجنٹ بن گئے. یہ بات ساڑی عقل نہیں آتی. آپ بھی بہت اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے بھی بہت اچھے ہوں. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھو, آج ایک بڑا ایشو چل رہا ہے, وہ کوئی نیب کا چیئرمین ہے جنہوں نے کوئی سیٹنگ ان کی تھوڑی سی آج کل آؤٹ ہوئی ہے. مجھے کسی نے بتایا کل قاری صاحب نے کہ وہ بڑا اسکینڈل بنا ہوا ہے اور ایک لڑکی ان کے پیچھے پڑ گئی تھی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو مجھے اس اسکینڈل سے کوئی غرض نہیں ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, ہمیں کوئی بات غرض نہیں ہے. اس پہ جو تبصرے ہم نے جو یوٹیوب پہ نیچے کمنٹس دیکھے, کوئی کچھ گالیاں دے رہے ہیں اس کو, ابے تیری ایسی کی تیسی, ابے تو ایسا آدمی, ابے تو یوں, ابے تو یوں, اور کچھ دفاع کر رہے ہیں کہ یہ فیک ہے. یہ دونوں ہی غلط ہیں, یہ دونوں کیا ہیں, غلط. اس کا اصل جواب یہ ہونا چاہیے کہ ایک آدمی سے ایک غلطی ہوئی ہے, اس نے قوم کے سامنے نہیں کی, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے جو جرم ہے, گناہ ہے. زیادہ لتاڑنا اس کو چاہیے جس نے اس کے جرم کو کیا کیا, دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا. الحم سے لے کے والناس تک اور تمام احادیث ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایک آدمی اگر چھپ کے جرم کر رہا ہے تو اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو, اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ مت کرو. یہ آیتیں کہاں گئیں, یہ حدیثیں کہاں گئیں؟ اور جتنے لوگ چسکے لے رہے ہیں نا کہ ابے یہ دیکھا ایسا ہے, ابے یہ ویسا ہے, ان میں سے 90% لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, کیا آپ سے ماضی میں کبھی ایسا گناہ نہیں ہوا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میرا ماضی اگر پورا یوٹیوب پہ آ جائے تو اس میں کوئی اس قسم کی مسٹیک نہیں نکلے گی, ایسا دودھ کا دھلا ہوا ہوں. پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہو آپ, لیپ ٹاپ پہ کیا دیکھتے رہے ہوگے چھپ چھپ کے کمرہ بند کر کے, اور لڑکیوں سے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہے ہوگے. آپ جیسے یہ چاہتے ہو کہ یار ہم سے اگر غلطی ہو گئی تو اللہ وہ جرم کو کیا کر لے, چھپا لے, کسی کو پتہ چلے تو وہ پردہ ڈال دے. تو ایسے ہی کسی دوسرے سے گناہ ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گناہ پہ کیا کریں, پردہ ڈالیں. لوگوں کے تبصرے یہ بھی تھے کہ یہ تو اینٹی کرپشن ہے, یعنی اینٹی کرپشن کے لیے ہے نا یہ,
تو جس آدمی کا کام کرپشن روکنا وہ خود کرپٹ ہو, تو ہم اس کے اس جرم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ آدمی کرپشن روکنے کے لائق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو یاد رکھو کرپشن ایک الگ چیز ہے, اس قسم کی حرام کاریاں, ناجائز غلطی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو گناہ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ بہت اچھا کام کیا, یہ ہے ناجائز, یہ ہے حرام, یہ ہے غلط, لیکن یہ اس کا کرپشن سے تعلق, بولو بھائی, نہیں ہے. وہ آدمی کرپشن کرتا ہوا پکڑا جاتا, پوری دنیا کے سامنے اس کو لانا چاہیے تھا کہ یہ جس عہدے پر بیٹھا ہوا ہے اس عہدے پر اس کی ذمہ داری ہے کرپشن روکنا, مگر یہ خود کیا کر رہا ہے, رشوت لے رہا ہے, تاکہ لوگوں کو اس کے شر سے حفاظت ہوتی. کسی کا ایسا جرم جس کو اگر ہائی لائٹ نہ کریں تو لوگوں کو نقصان ہو رہا ہو, جیسے ایک آدمی چوری کرتا ہے تو آپ بتا دیں جا کے بھائی یہ چور ہے, ذرا احتیاط کرنا, تاکہ آپ کی جیبیں کیا ہوں, محفوظ رہیں. آپ نے کیا کیا, اس کی چوری کا بھی بتایا اور اس کے زنا کا بھی بتا دیا اور اس کے جناب اور کیا کیا کرتا رہا سب بتا دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی چوری سے نہیں, آپ تو اس آدمی کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہو, آپ کو ذاتی بغض ہے. تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کے عیوب سے پردے اٹھاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب سے بھی پردے اٹھائے گا. اللہ کہے گا تو بڑا فنڈر بنا پھرتا تھا, تو کون سا اتنا نیک تھا. تو مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ایک بری چیز آئی ہے, بری چیز کو دفن کرنا چاہیے, یوٹیوب سے ہٹانا چاہیے. اور جس عورت نے چپکے سے ویڈیو بنائی سب سے زیادہ چترول اس کے لگنے چاہیے, اس کو کوئی بھی برا نہیں کہہ رہا, خود جا کے باتیں کر رہی. اگر یہ سچ ہے, اگر فیک ہے تو مجھے نہیں, میں اس میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ یہ فیک ہے یہ حقیقت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے بھائی, کسی سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اگر گناہ ہوا ہے تو بھائی توبہ کر کے اللہ کو منا لو, اللہ معاف کر دے گا, آئندہ نہیں کرو. تو ہمیں تو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے یا جھوٹا واقعہ. اگر بالفرض سچا واقعہ ہے تو اس عورت کو کوئی ملامت نہیں کر رہا کہ کمبخت جب تو اس کے پاس گئی تھی اس سے تو نے گپیں بھی لگائیں, باتیں بھی کی اور بڑے دل لگی کی باتیں کر کے چپکے سے ویڈیو بنائی, تو تجھے یہ حق کس نے دیا تھا کہ ایک آدمی کو ننگا کر دے چوک پہ لا کے. تو چترول کس کے لگنے چاہیے, اس خاتون کے. اس کو کوئی بھی برا بھلا, بلکہ وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے ایک آدمی کا راز فاش کر کے قوم کو اس بڑے مجرم سے بچایا. جو کہنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی بڑے بڑے جرم, بولو بھائی, کر چکے ہوتے ہیں. تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ نیب کے چیئرمین اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام نے کسی کی برائی کو چھپانے کا حکم دیا ہے, ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. علماء اس کی ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اگر ایک آدمی بیچ چوک میں گندگی کر دے, قضائے حاجت کر لے, واش روم جانا چاہیے تھا نا اس کو, چھپ کے یہ اس نے بیچ چوک میں کر دیا, یہ برائی کی نا اس نے. آپ نے کیا کیا, ڈنڈی سے لے کے اس کو پوری سڑک میں پھیلا دیا. تو زیادہ برا کون ہے, وہ ہے یا آپ ہیں؟ اس نے تو ایک جگہ کیا تھا, آپ نے کیا کیا. تو ایک آدمی نے اگر جرم کیا ہے اس نے تو بند کمرے میں چھپ کے کیا, آپ نے یوٹیوب پہ وہ جرم وہ گندگی پوری دنیا میں پھیلا دی. تو جس نے پھیلائی ہے وہ زیادہ گندا ہے, جس نے کی ہے وہ کم درجے کا گندا ہے, اور وہ توبہ کر کے اللہ کو منا بھی سکتا ہے. لیکن جب کسی کا جرم دنیا کے سامنے آ جائے تو وہ اللہ سے 100 دفعہ بھی توبہ کرے, اللہ تو پہلی دفعہ میں معاف کر دے گا, پبلک قیامت تک اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. پبلک ہمیشہ کہے گی یہ وہی تو ہے جس نے یہ کیا تھا. تو کسی کی عزت کا اس طرح سے جنازہ نکالنا, کیا اللہ اس کی اجازت دے سکتا ہے آپ کو؟ کیا شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ فلاں نے زنا کیا ہے. اب چونکہ 4 گواہ تھے تو حد جاری کرنے کا حکم ہے. عبداللہ بن مسعود کو افسوس ہوا, فرمایا کہ تم اس کے جرم کو چھپا دیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. حالانکہ 4 گواہ ہونا, 4 آدمی زنا کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے, اور 4 سے کم اگر ہو تو پھر تو اجازت بھی نہیں دی ہے کہ کیوں کسی کا راز فاش کر رہے ہو. 4 ہوں تو اس لیے کہ بھئی تاکہ یہ معاشرے میں یہ برائی کیا ہو, ختم ہو. لیکن اس پہ بھی عبداللہ بن مسعود خوش نہیں ہوئے کہ کیا مل رہا ہے تمہیں اس آدمی کو سزا دلوا کے, چپکے سے اس کو سمجھا دیتے جا کے وہ توبہ کر لیتا. تو لوگ چسکے لیتے ہیں دوسروں کی عزتوں کو اچھال کے, اور جو زیادہ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ان میں سے بہت سے خود ان سے بڑے بڑے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن اپنے جرم چاہتے ہیں کہ ان پہ اللہ پردہ ڈال کے رکھے, دوسرے کا جرم سامنے آیا تو پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیتے ہیں. تو یہ اس جرم سے بھی بڑا جرم ہے جو لوگ, بولو بھائی, کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے. کہیں اللہ آپ کے جس نے بھی یہ ویڈیو بنا کے ڈالی ہے اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تیرے جرائم کو دنیا کے سامنے کہیں ظاہر نہ کر دے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بس کافی آج.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.